بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے التوابع۔ چار عناصر ایسے ہیں جو اعراب میں دوسروں کے تابع ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ النعت یعنی صفت، صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ نعت کیا ہے؟ وہ دوسرا اسم جو پہلے اسم کی صفت بیان کرے۔ پہلا اسم منعوت کہلاتا ہے، یعنی نعت اور منعوت اسی طرح سے صفت اور موصوف ایک ہی بات ہے۔ مثال دیکھیے، حضرت طالب الجدید، کیا جدید طالب علم حاضر ہوا؟ تو اب یہاں دیکھیں طالبو فاعل بن رہا ہے، حالت رفع میں ہے، تو اس کی جو صفت ہے نعت ہے وہ بھی حالت رفع میں ہے، یہ اس کو فالو کر رہی ہے۔ یہ منعوت ہے اور یہ نعت ہے، اس کو آپ موصوف بھی کہہ لیں، اس کو صفت کہہ لیں۔ اچھا، اب اس کا اعراب کو چینج کر دیتے ہیں ہم منعوت کے۔ یطلب المدیر طالب الجدیدہ، یہ طالب جو ہے یہ مفعول بہی آ گیا یطلبو کا، طلب کیا مدیر نے نئے طالب علم کو، تو یہ مفعول بہی منصوب ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کی جو نعت ہے وہ بھی حالت نصب میں چلی گئی ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، ھذا دفتر الطالب الجدیدی، یہ رجسٹر جدید طالب علم کا ہے، تو یہاں پہ طالبی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے دفترو کا، حالت جر میں ہے، اس لیے اس کی صفت بھی جو ہے وہ حالت جر میں چلی گئی ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ نعت جو ہے وہ منعوت کے تابع ہے اعراب کے اعتبار سے، یعنی جو اعراب منعوت کا ہوگا وہی اعراب نعت کا ہوگا، اور یہ ہم نے مثالوں سے یہاں پہ دیکھا ہے۔ اس طرح سے دوسرا آئٹم ہے اس کا التوکید، یعنی تاکید، وہ اسم جو کلام میں تاکید یا زور پیدا کرتا ہے اور جس کے لیے زور پیدا کیا جائے وہ موقت کہلاتا ہے۔ مثال دیکھیں اس کی، حضرت طلاب کلہم، حاضر ہوئے طالب علم تمام کے تمام، تو اس میں طلاب موقد ہے اور کلہم تاکید ہے، تو یہ لفظ کلو سے اس کی تاکید کی گئی ہے کہ سارے کے سارے طالب علم حاضر ہوئے، کوئی بھی نہیں بچا۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہ یہ اس کے تابع ہے، جو اعراب طلاب کا ہے وہی کلو کا ہے۔ اب طلاب کا اعراب ہم نے چینج کر دیا، اس کو مفعول بہی بنایا، سألت طلاب کلہم، میں نے سوال پوچھا تمام طالب علموں سے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ حالت نصب میں گیا تو کلو بھی کلو سے کلہ بن گیا، یعنی حالت نصب میں چلا گیا۔ اسی طرح سے سلمت علی الطلاب کلہم، یہاں پہ طلاب حالت جر میں ہے تو کلی بھی حالت جر میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا تیسرا آئٹم ہے المعطوف، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ایک اسم کو حرف عطف کے ذریعے دوسرے سے ملایا جائے، پہلا اسم معطوف الیہ اور دوسرا معطوف علی کہلاتا ہے۔ خرج زید و صدیقہ، نکلا زید اور اس کا دوست۔ اب اس میں دیکھیں زید فاعل ہے تو یہ عطف ہوا، تو یہ صدیقو بھی حالت رفع میں آ گیا، جو حالت زید کی تھی وہی اس کی صدیق کی ہے عطف کی وجہ سے۔ یہ معطوف الیہ اور یہ معطوف علی زید۔ طلب المدیر زیدن و صدیقہ،
مدیر نے طلب کیا زید اور اس کے دوست کو. اب یہاں زیدن مفعول بھی ہے، حالت نصب میں ہے، تو اس کا جو عطف ہے وہ بھی حالت نصب میں چلا گیا. اینا کتب زیدن و صدیقی، کہاں ہیں زید اور اس کے دوست کی کتابیں. تو یہاں زیدن حالت جر میں ہے، تو اس کا جو معطوف ہے وہ بھی حالت جر میں ہے. چوتھا ہے البدل، وہ اسم جو کسی اسم کے بدلے میں آئے، اور جس اسم کے بدلے میں آئے وہ مبدل منہو کہلاتا ہے. مثال دیکھیں، نجح اخوک ہاشم، کیا کامیاب ہوا تیرا بھائی ہاشم. ایکچولی وہ ہاشم کے بارے میں پوچھنا تھا، تو یہ اخو کا پہلے لائے اور اس کے بعد پھر اس کو کلیئر کر دیا کہ ہاشم، کوئی اور نہیں بلکہ ہاشم. تو یہ اخو جو ہے یہ مبدل منہو ہے اور ہاشم اس کا بدل ہے، اور دونوں حالت رفع میں ہیں. اس طرح سے عارفو اخا کا ہاشمن، میں جانتا ہوں تمہارے بھائی ہاشم کو. تو یہاں اخا جو ہے یہ حالت نصب میں آیا، تو ہاشمن بھی اسی طرح سے تبدیل ہو گیا. تیسرا دیکھیں، اینا غرفتو اخی کا ہاشمن، یہ اخی حالت جر میں آیا تو اس کا بدل بھی حالت جر میں آ گیا. توکید جو ہے وہ تاکید کے لیے ایک اور لفظ نفس بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے قال لی مدیرو نفسہ، مجھ سے خود مدیر نے کہا. تو یہ جو خود ہے اس میں ایک زور ہے کہ خود مدیر نے کہا. مدیر نے کسی اور کو کہا ہوتا اور اس سے کسی اور کو، اور پھر ہم تک بات پہنچتی تو اس میں اتنا وزن نہیں ہوتا، تاکید نہیں ہوتی. اب یہاں یہ خود کو گواہ کے طور پہ لے آئے ہیں، تو اس میں بڑی تاکید پیدا ہوگی کہ بھائی مدیر نے خود مجھ سے کہا ہے، تو مطلب اس بات میں تاکید ہے، اس بات میں سچائی ہے. تو یہ دیکھیں، مدیر کا اعراب اور نفس کا اعراب یہ ایک ہی ہے. اس طرح سے سألت المدیرہ نفسہ، مدیر کا اعراب چینج ہوا، یہاں پر حالت نصب میں گیا تو نفسہ بھی نصب میں چلا گیا. میں نے مدیر ہی سے پوچھا. اس طرح سے سلمت علی المدیری نفس ہی، میں نے سلام کیا مدیر کو خود، میں نے خود مدیر کو سلام کیا. تو یہاں مدیر حالت جر میں ہے، تو اسی طرح سے اس کی جو تاکید ہے وہ بھی حالت جر میں ہے. اچھا، بدل جو ہے وہ ایک اور طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ کس طرح کہ بدل کو لفظ حاذا کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اس میں اشارہ کے ساتھ ایک معرف باللام اسم لے کے آتے ہیں تو وہ اس کا بدل ہوتا ہے. جیسے نجحا حاضت طالب، کیا کامیاب ہوا یہ طالب علم. تو یہ حاضہ چونکہ مبنی ہے، اس لیے اس کا اعراب فی محلی ہے، فی محلی رفع. تو یہ حالت رفع میں ہے، تو اس کا بدل بھی یہاں حالت رفع میں ہے. اس طرح سے عارفو حاضت طالبی، اب یہاں حاضہ کا اعراب بدل گیا، یہ حالت نصب میں چلا گیا کیونکہ یہ مفعول ہے. تو یہ طالب جو ہے یہ بھی حالت نصب میں چلا گیا، میں اس طالب علم کو جانتا ہوں. اس طرح سے اینا غرفتو حاضت طالبی، کہاں ہے اس طالب علم کا کمرہ. تو یہ حاضہ یہاں پہ مضاف الیہ بن رہا ہے غرفہ کا، تو اس کا جو بدل ہے الطالبی یہ بھی حالت جر میں آ جائے گا، جیسے یہ حاضہ فی محلی جرن ہے. اس طالب علم کا کمرہ کہاں ہے. اب بدل کی اقسام دیکھتے ہیں. اس کی 4 اقسام ہیں. پہلی ہے البدل کل، یہ ایک ہی شے کے 2 نام ہیں. ایک چیز کو دوسری چیز سے جو ہے وہ ریپلیس کر دیتے ہیں.
جیسے قال لی اخوکا زیدن، کہا مجھ سے تیرے بھائی زید نے. اب اخو کی جگہ یہ اس کا بدل ہے زیدن، اور یہ حالت رفع میں ہے تو زیدن بھی حالت رفع میں ہے. تو آپ چاہے یہ کہیں کہ قال لی اخوکا یا قال لی زیدن، ایک ہی بات ہے. اب یہ اخو کا اس لیے لائے ہیں کہ اس کا پھر بدل لا کے اخو ممکن ہے اس کے بہت سارے بھائی ہوں، تو اس کو پن پوائنٹ کر دیا کہ یہ تمہارے بھائی نے کہا ہے اور وہ زید ہے. مجھ سے کہا تیرے بھائی زید نے. اب البدل بعض اس میں جو ہے کسی شے کا کچھ حصہ بدل کے طور پہ آتا ہے، جیسے اکلا زید الدجاجۃ نصفہا، زید نے کھائی مرغی آدھی اس کی، یعنی یہ پوری مرغی کے بجائے اس کا بدل جو ہے وہ نصف آ گیا ہے. تو کہنا یہی تھا کہ اس نے آدھی مرغی کھائی ہے. تیسرا ہے بدل الاجتماع، کسی شے سے متعلق ہے، یعنی کسی شے سے متعلق کوئی بدل لے کے آئیں. جیسے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرام مہینے میں قتال کے بارے میں. تو یہ الشہری کا جو ہے یہ بدل ہے قتال. حقیقتاً وہ قتال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ شہر حرام میں قتال کا کرنا کیسا ہے. یہاں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شہر حرام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، نہیں، شہر حرام کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، بلکہ قتال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو شہر حرام میں کیا جائے، حرام مہینوں میں جو کیا جائے. یہ بدل اشتمال ہے. اس میں بھی اعراب جو ہے یہاں حالت جر میں ان کی وجہ سے، تو یہاں بھی قتال آئے گا. چوتھا ہے البدل الغلط، غلطی کی تصحیح کے لیے. تو عام عربی میں تو یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے. مثال دیکھیں، ضربہ زید حامدن محمودن. اب ایکچولی اس کو کہنا تھا ضربہ زید محمودن، لیکن غلطی سے منہ سے حامدن نکل گیا، تو اس نے فوراً ہی اس کی تصحیح کر دی، اور اس کا اعراب دیکھیں دونوں کا سیم ہے. مارا زید نے حامد کو، تو حامد کو نہیں بلکہ محمود کو. تو اس طرح سے یہ بدل کی یہ 4 قسمیں ہو گئیں. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.